بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 30 پر کل کچھ گفتگو ہو چکی ہے، اسی حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو سب سے پہلے ان کا نزول جنت میں کیا گیا، لیکن یہاں پہ جنت میں ان کا یہ سفر تمام نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو ان کو اسی سزا میں زمین پر بھیجا گیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کی تخلیق جنت کے لیے کی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ ان کی تخلیق زمین کے لیے کی گئی تھی، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس میں خلیفہ کا ذکر فرمایا ہے، فی الجنتی خلیفہ نہیں فرمایا، بلکہ فی الارضی خلیفہ کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا۔ کچھ غلط قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی، مجبوری تھی۔ یاد رکھا جائے، اللہ رب العزت ہر مجبوری، ہر عجز سے پاک ہے۔ خلیفہ بنانا اس کی مجبوری نہیں تھی، خلیفہ بنانا انسانوں کے لیے تھا کہ انسان اس خلیفہ کے ذریعہ سے، اس بندے کے ذریعہ سے اللہ رب العزت کی ذات کا قرب حاصل کر سکیں، سزاؤں سے بچ سکیں، نافرمانیوں سے بچ سکیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس خلیفے کو نبی اور رسول کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ نبی اور رسول جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، فرشتوں کی وہاں تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہے۔ فرشتے کی ہمت سے زیادہ نبی اور رسول کی ہمت۔ جہاں تک فرشتہ پر بھی نہیں مار سکتا، نبی اور رسول وہاں تک جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ سے بغیر حجاب کے گفتگو کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ اعزاز نبی اور رسول کو حاصل ہے، فرشتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے بغیر حجاب کے گفتگو کر سکتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ پاک میں جو ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اپنا پروگرام فرشتوں کو بتلایا۔ یاد رکھا جائے، یہ بطور مشورہ نہیں تھا، کیونکہ مشورہ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر محتاج سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے۔ اس نے کہنا کون فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو اپنے ارادے کی خبر دی ہے تاکہ ان کو خبر دی جائے اور یہ اس پر فرشتے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور فرشتوں کا آگے سے یہ عرض کرنا کہ تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، معاملات کرے گا، یہ اللہ رب العزت پر اعتراض بھی نہیں ہے، اولاد آدم کی مخالفت بھی نہیں ہے، ان پر تنقید بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے جرائم ہیں اور فرشتے تمام جرائم سے پاک ہیں۔ انہوں نے اس لیے ذکر کیا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ فرشتوں جیسی مخلوقات کو چھوڑ کے
انسان کو کیوں بنایا؟ وہ فرشتوں نے یہ اعتراض اس لیے کیا تھا کہ اس سے پہلے فرشتے زمین پر جنوں کا فساد دیکھ چکے تھے، اسی فساد پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے انسان کو بھی فسادی کہا تھا، اور فرشتوں نے معصومیت یعنی عصمت اپنے لیے خاص کر رکھی تھی اور اس کے علاوہ سب کچھ خطا سمجھتے تھے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ ساری بات عرض کی، اور فرشتوں کا یہ عرض کرنا کہ اے اللہ رب العزت، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، یہ بطور تکبر نہیں ہے، بطور خود پسندی بھی نہیں ہے، یہ محض اللہ رب العزت کا جو انعام ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور انسانوں کی جو مخفی قوت ہے اس کے بارے میں ان کو بتلایا جانا ہے۔ جب یہ سارا مکالمہ ہو چکا، ساری بات ہو چکی، تو انسانوں کی جو مخفی قوت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما کر فرشتوں کو خاموش کروا دیا کہ بے شک جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب قرار دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کی صورت میں اس کائنات عالم میں تشریف لائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تو پتہ چلا کہ یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کی شکل میں آئے، یہ اللہ کے خلفاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن کمالات سے نوازا ہے، متصرفات، روحانیات کی اعلیٰ منازل، اہل اللہ، غوث، کتب، ابدال، علماء، صلحاء، اصحاب، نبی، ان کمالات کی وجہ سے انسان اس چیز کا حق رکھتا تھا کہ اس کو اللہ رب العزت کا نائب قرار دیا جائے، اللہ کا نائب بنایا جائے۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ کمال دیا ہے کہ اس سے آگے سمندر، دریا، شدید بارشیں، ہر قسم کی چیز اس کے آگے دم بخود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ کمال دیا ہے، یہ انسان کو کمال دیا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، اور یہ جو انسان ہے یہی وہ ذرہ ہے جس کو دنیا والوں نے اپنا امام تسلیم کیا، اور یہی وہ قطرہ ہے کہ جس کو دنیا والوں نے اپنا رہنما تسلیم کیا، اور انسان کا علم تمام علموں پر محیط، اور انسان کو اللہ رب العزت نے جنوں پر، فرشتوں پر فوقیت دی، یعنی اس کا مقام جنوں سے بھی بلند اور فرشتوں سے بھی بلند، یہ علم و فضل کے کمالات سے لحاظ سے سب سے بلند۔ انسان کے لیے یہ فکرہ کہنا کافی ہے کہ وہ کائنات میں اللہ رب العزت کا نائب بن کے آیا، اور اس پر ایک حدیث بھی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتی، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ یہ جو چہرہ ہے یہ اللہ کا پتہ دیتا ہے، انسان اللہ کی ذات کا مظہر ہے، اللہ کی ذات کا نائب اس کو اس لیے قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔